الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تجارة ولا عامة ولا سفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی بنیاد اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی کو فاعل حقیقی ماننا، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کا غیر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ کافروں میں اور مسلمانوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ کافر ہر ایک سے ہونے کا یقین رکھتا ہے اور مومن صرف اللہ سے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار بطحہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی کہ ہر چیز تم اللہ ہی سے مانگو، یہاں تک کہ تمہارے جوتے کی ڈوری بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس درجے کا تعلق رکھو کہ ہر چھوٹی بڑی پریشانی میں تمہاری نظر سب سے پہلے اللہ پر جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر تمہاری نظر نہ جائے۔ اور مسلمان عقیدے کے اعتبار سے اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میرے نفع و ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع کا مالک ہے نہ کوئی نقصان کا مالک۔ اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفع اور نقصان میں کسی اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا غیر اس کے نفع اور نقصان میں اس کی مدد کرے گا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ایک تو وہ اپنے آپ کو مار لے، یہ بھی چھوٹا ظلم ہے۔ اپنے آپ کو تھکا دے، یہ بھی تھوڑا چھوٹا ظلم۔ اپنے اوپر کسی مصیبت کو سوار کر لے، یہ بھی پریشانی ہے لیکن بہت چھوٹی پریشانی ہے۔ لیکن انسان جو اپنے آپ پر سب سے بڑی آفت اور مصیبت سوار کر لیتا ہے، قرآن نے فرمایا وہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ماننا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان اس سے بڑا ظلم اپنے آپ پر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ تعلق اللہ کی ذات سے اس درجہ بنائے رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو اتنا یقین ہو
کہ مجھے کوئی بھی پریشانی آ جائے تو میں نہ ہتھیار اٹھاؤں گا نہ کوئی چیز اٹھاؤں گا، میں صرف اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا اور میرا رب میری اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ اٹھانے والے کچھ بھی اٹھا لیں، لیکن اللہ نے مجھے اٹھانے کے لیے جو ہاتھ دیے ہیں اور بولنے کے لیے، مانگنے کے لیے زبان دی ہے، دنیا والوں کے پاس ہوگی جو بھی طاقت ہوگی، لیکن میرے پاس سب سے بڑی طاقت دعا کی طاقت ہے، اور یہ طاقت ایسی ہے جو اور طاقتوروں پر غالب آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کٹھن حالات میں مومن کا کام اللہ کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ آج ہم لوگوں کے نظریات خراب ہو گئے، عقائد بگڑ گئے، ہم لوگ اللہ سے بیزار ہو کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ سے مانگ مانگ کر تھک گیا، نہ ملی تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اور جن کے پاس آپ جا رہے ہو وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آپ خالق سے تنگ آ کر ایک مخلوق کی طرف جا رہے ہو اور یہ سمجھ کر خالق نہ دے سکا اب مخلوق دے گا۔ مخلوق کیا دے گی؟ مخلوق کے پلڑے میں سوائے محتاجی کے کچھ نہیں ہے۔ اس کو بھی جو ملتا ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ملتا ہے، اور جو خود محتاج ہو اس محتاج کے پاس آپ جائیں، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہی عقیدے کی خرابی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، حضرت پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزی کو پہچاننا کافروں کا کام ہے، رزاق کو پہچاننا مومنوں کا کام ہے۔ رزاق کو پہچاننا، اسی لیے اللہ کی معرفت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے یہ بات بولی جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہو، کسی سے اپنا تعلق بنا کے رکھو، کسی کے حوالے ہو کر رہو۔ اگر بندہ کسی اللہ والے کے حوالے اپنے آپ کو موجودہ حالات میں نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ادھر ادھر کی گمراہیوں میں اور فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ آج ایمان کو لوٹنے والے فتنے بہت زیادہ ہیں، ان فتنوں کا انسان شکار ہو جائے گا اگر کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کیا ہوا نہیں ہوگا۔ عقیدہ ہمارا بہت پختہ ہونا چاہیے، عقیدے میں کوئی دراڑ نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا اتنا پختہ ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ نہ کر سکے، اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کے عقیدے اتنے بوڑھے ہو گئے کہ طاقتور ہے، ہٹا کٹا پٹا نوجوان ہے، بدن نہایت بڑا اور مضبوط ہے، بڑی معتبر گاڑی میں جا رہا ہے، جاتے جاتے اچانک گاڑی پلٹا کر آ گیا۔ ارے بھائی ابھی تو آپ ادھر سے جا رہے تھے، کیوں پلٹا لیے؟ نہیں، سامنے سے بلی چلے گئی، بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا، اب میں اس کے آگے جاؤں گا تو پھر مجھے مصیبت میں مبتلا ہو جانا پڑے گا، اس لیے واپس آ گیا۔
ارے تم انسان ہو کر جانور سے ڈر گئے؟ یہ عقیدے کی کمزوری. سیدھی ہتھیلی کھوجائی تو خوب پیسے آئیں گے، بائیں ہتھیلی کھوجائی تو ایسے پیسے چلے جائیں گے. یہ قاعدہ عقیدہ ہے. آنکھ پڑ پڑ تو کوئی مصیبت آ جائے گی، گھر پر الو بیٹھ گیا یا الو گزر گیا تو کسی کی موت واقع ہو جائے گی، رات میں گھر میں جھاڑو دے دیے تو برکتیں ختم ہو جائیں گی. یہ سب بدعقیدگیاں ہیں، عقیدے کی خرابیاں ہیں. پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو آئینے لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے اوپر پردہ لگاتے تھے کہ رات میں آئینہ مت دیکھو، مصیبتیں اور نحوستیں آئیں گی. اب تو سب سے زیادہ عورتیں رات میں آئینہ دیکھ رہے، ایک بھی مصیبت نہیں آ رہی. میرے بھائی عقیدوں کو پختہ رکھنا چاہیے. اب یہ سفر کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں سفر کے شروع کی تاریخوں میں نئی دلہن کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو میکے بھیجا دینا چاہیے. یہ دن منحوس چل رہے ہیں، یہ اچھے دن نہیں ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا. اگر کوئی دن منحوس ہوتا، کوئی وقت منحوس ہوتا تو اس دن نماز معاف ہو جاتی، نماز پڑھنا درست نہ ہوتا. لیکن ہر دن اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکھا ہے، ہر وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کے ذہن میں آئے گا سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. کیا یہ وقت منحوس ہے؟ نہیں، یہ وقت کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ سورج کی پوجا کرنے والے سورج نکلتے وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور سورج کے ڈوبتے وقت سجدہ کرتے ہیں. کسی مسلمان کو دیکھ کر کسی دوسرے کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ مسلمان بھی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے سورج نکلتے وقت سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. اگر وہ وقت خراب ہوتا تو اس وقت تلاوت قرآن کو بھی درست نہ قرار دیا جاتا. حالانکہ ایسا نہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں، ہر خیر کا کام کر سکتے ہیں. کسی وقت کے اندر نحوست نہیں. بات چیت ہو گئی، رسم ہو گیا، اس کے بعد اگر لڑکے کو کچھ ہو گیا یا لڑکے کے گھر میں کچھ ہو گیا، فوراً لڑکی کے قدم اچھے نہیں ہے، رشتہ ختم کر دو. یہ خیالات باطل ہیں، یہ اچھے خیالات نہیں ہیں. سفر کا مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. کسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا اس چیز سے نحوست آئے گی، یہ بھی غلط ہے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا حضور نے بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. یعنی کسی چیز کے ذریعے سے یہ سمجھنا کہ یہ چیز اختیار کی جائے گی تو مصیبت آ جائے گی، نحوست آ جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. شرک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جرم ہے. ایک مومن کے لیے اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا.
اس لیے میرے بھائیوں اپنے عقیدوں کو درست رکھیں، اپنے اعمال کی فکر کریں. نحوست چیزوں میں نہیں ہے، نحوست ہمارے برے اعمال میں ہے، نحوست شرک میں ہے، نحوست کفر میں ہے، نحوست نماز چھوڑنے میں ہے، نحوست تلاوت چھوڑنے میں ہے، نحوست درود چھوڑنے میں ہے، نحوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑنے میں ہے، نحوست اللہ والوں سے دور رہنے میں ہے، نحوست جھوٹ میں ہے، کبر میں ہے، ریا میں ہے، حسد میں ہے. جتنی بے دینیاں ہیں سب کے اندر نحوست ہے، اور دین کی جتنی چیزیں ہیں سب کے اندر خیر ہی خیر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تم کو جو کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، اور تمہیں جو کوئی تکلیف اور مسرت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. اور سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا حامۃ ولا سفر. بیماریاں ایک دوسرے کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہیں. جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان کو یہ بیماری ہے، ان کے بازو میں کو جاؤ تمہارے کو بھی آ جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. لا عدوى ولا طیارہ، حضور نے فرمایا بدش بونے کی کوئی حیثیت نہیں، ولا حامۃ، الو کی بھی کوئی حیثیت نہیں. میرے گھر پہ الو بیٹھ گیا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کوئی مر جائے گا، یہ غلط ہے. کوئی پرندہ آ گیا گھر کے اوپر، یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں پرندہ آئے گا تو رحمتیں لائے گا، فلاں پرندہ آئے گا تو مصیبتیں لائے گا، غلط ہے. ولا سفر، اللہ کے رسول نے فرمایا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بھی غلط ہے. اب تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ کئی خرافات، رسومات، لغویات سب ختم ہو گئی. اب سفر کی 13 تاریخ کو آپ دیکھیے 2-3 دن کے بعد بعض ناواقف مسلمان بھی 13 تیزی کرتے ہیں. 13 تیزی کیا ہے؟ تھوڑی دال، تھوڑے انڈے، تھوڑی ہلدی، تھوڑا تیل اپنے سرانے رکھ کے سو گئے، اور صبح اٹھتے ہی فوری اس کو کسی کو دے دیتے ہیں. یہ کچرا چننے والے صبح صبح آتے ہیں اور 13 تیزی کرو، 13 تیزی کرو، یہ پکارتے ہیں فجر کے وقت. انہوں وہ تیل اس کے پیان میں ڈال دیے، وہ انڈے اس کو دے دیے، وہ دال اس کو دے دیے، اور یہ سمجھ گئے کہ اب میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. انہوں انڈے دے کے سمجھ رہے میری مصیبت ختم ہو گئی. انہیں انڈے کھا کے خوب موٹی تازی ہو کے پھر آئندہ سال آ رہی وہی انڈے مانگنے کے واسطے. اگر یہ انڈوں کے اندر مصیبت جانے کا رہتا تو انڈے کھانے والے مر جانا تھا. انہیں وہی آپ کے تیل سے، وہی آپ کے انڈے کھا کے پھر موٹی تازی ہو کے آئندہ سال آ رہی ہے مانگنے کے لیے. اس لیے میرے بھائیے یہ غیروں کے عقیدے، غیروں کے طریقے، غیروں کا مزاج، غیروں کا رواج، ان سب چیزوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کریں. ہمارے لیے سب سے بڑا مزاج، سب سے اچھا طریقہ، سب سے پاکیزہ تہذیب اگر کوئی ہے تو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آقا علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتا دیے. اب حضور علیہ السلام کے بعد
ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی میں بھی رسول اللہ کا طریقہ موجود ہے، غم میں بھی رسول اللہ کا طریقہ موجود ہے، اچھے حالات میں بھی حضور کا اسوہ موجود ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اس میں بھی کیا کرنا چاہیے یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا ہے۔ ہر چیز زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑا تو در در پہ ہم جھکنے پہ مجبور ہو گئے، اور کہیں پر بھی جھک کر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ جو ایک در پہ ملے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا در ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، جو ایک در پہ جھکنا چھوڑ دیتا ہے وہ در در پہ جھکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ابھی ساز غم میں ترانے بہت ہیں، ابھی ساز غم میں ترانے بہت ہیں، ابھی زندگی میں فسانے بہت ہیں، درے غیر پہ بھیک نہ مانگو فن کی، جب تمہارے ہی گھر میں خزانے بہت ہیں۔ اللہ کا بتایا ہوا حکم، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، حضرات صحابہ کی زندگیاں، حضرات اولیاء کی تعلیمات، یہ سب کچھ ہمارے لیے کھلی کتاب اور نمونہ ہے۔ ان کو دیکھتے جائیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کسی اور چیز کی طرف یا کسی اور شخص کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح معامل کے اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔